الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و सलाम अल्लाह जल्ला जलालहू के लिए दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब खुदा फख्र इंसानियत मुहसिन आदम यानी दुश्मनों के भी मुहसिन पत्थर मारने वालों को दुआएं देने वाले पैगंबर आज़म इमाम आज़म हादी आज़म
مرشد اعظم، خطیب اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میرے پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام ماں و بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا اور رحمت کے ساتھ ہم سب کا جمعۃ المبارک کی اس عظیم گھڑی میں جمع ہونا، سننا، سنانا قبول و منظور فرمائے۔ جو قرآن و حدیث بیان کیا جائے اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ تیسرا پارہ ہے، آیت نمبر 254 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی و مفہوم بیان کرنے، حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر انسان کی مدد کے اسباب مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اگر انسان کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں، کسی مصائب میں، کسی فتنے میں، کسی حادثہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں یہاں سے کسی طرح بچ جاؤں، نکل جاؤں۔ پھر وہ ذرائع استعمال کر لیتا ہے۔ اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کچھ لے کے، کچھ دے کے بات ختم ہو جائے۔ اگر مال نہیں ہے، اس کی جگہ کوئی فدیہ دینا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ فدیے کے ذریعے، کوئی پلنٹی، کوئی چٹھی کے ذریعے اس مشکلات سے، اس مصائب سے میں نکلنے والا بن جاؤں، تو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر لے کے، دے کے اور پلنٹی سے، چٹھی سے کام نہیں بنتا تو پھر تیسرا ذریعہ وہ یہ استعمال کرتا ہے، وہ اپنی عقل دوڑاتا ہے، اپنی نظر دوڑاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی میرا جان پہچان والا نکل آئے جس کے ذریعے میں سفارش کروا سکوں، اپنی حمایت کروا سکوں اور اس مصیبت سے، اس حادثے سے، اس پریشانی سے میں بچ جاؤں۔ وہ فون کرتا ہے، کالیں کرتا ہے، لوگوں سے رابطہ کرتا ہے، حتی الامکان بچنا چاہتا ہے، اور پھر دنیا کے اندر کسی نہ کسی کے پاس یہ تینوں ذرائع یا تینوں ذرائع میں سے کوئی ایک ضرور ہوتا ہے۔ اگر امیر ہے، غریب ہے، خواہ کوئی بھی ہے، لے کے، دے کے جان چھڑوانا یا فدیہ دے دینا، یا پھر اگر کچھ بھی نہیں ہے، نہ فدیہ دے سکتا ہے، نہ لے کے، دے کے بات ختم ہو سکتی ہے، تو یقیناً تھوڑی بہت جان پہچان کسی نہ کسی کی ہوتی ہے۔ وہ وہاں پہ جان پہچان، سفارش، سوزش وغیرہ استعمال کر لیتا ہے اور پھر وہ وہاں سے نکلنے والا بن جاتا ہے۔ یہ تو محترم بھائیوں دنیا کے حالات و واقعات ہیں، لیکن اللہ رب العالمین تیری میری توجہ اس دنیا سے ہٹا کر ایسی جگہ مبذول کرانا چاہتا ہے جہاں پہ نہ تو انسان کا مال کام آئے گا، نہ انسان کا کوئی نسب کام آئے گا، نہ ہی انسان کے لیے کوئی سفارش کام آئے گی،
یہ تمام تر ذرائع، یہ تمام تر اسباب، یہ تمام تر وسائل دنیا کی حد تک محدود ہیں، لیکن جس جگہ اللہ رب العالمین تیری میری توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں، اس جگہ پہ نہ یہ کوئی ذرائع کام آئیں گے، نہ اسباب کام آئیں گے، نہ وسائل کام آئیں گے، ہاں کام آئے گا تو نیک اعمال کام آئیں گے، اللہ رب العالمین کی مدد کام آئے گی، اللہ کی چاہت کام آئے گی، اور نبی علیہ السلام کی اطاعت کام آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، توجہ کیجئے گا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو، کیونکہ ایمان والے جلدی بات سمجھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بھی ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، مطلب یہ کہ اے سمجھ بوجھ رکھنے والو، اے عقل و فہم رکھنے والو، شعور رکھنے والو، علم رکھنے والو، تمام کو جمع کر لیا جائے تو بنتا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ ایمان والے اللہ کے ہاں جلدی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا انفقوا مما رزقناکم، خرچ کر لو، اللہ کے راستے میں لگا دو۔ انفقوا مما رزقناکم، اس چیز سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اپنے پاس سے بھلے تم نہ لگانا، اپنے اسباب سے بھلے تم نہ لگانا، اپنے وسائل سے بھلے تم نہ لگانا، جو تم لے کے آئے ہو، جو تم نے جمع کر لیا، اس میں سے بھلے نہ لگانا، ہاں ہم تو اس میں سے خرچ کرنے کا تقاضا کر رہے ہیں جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ مما رزقناکم، فرمایا جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، اس سے پہلے کہ وہ یوم آ جائے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے، یوم اللہ بیع، اس میں نہ کوئی خرید و فروخت کی جائے گی، فیہ ولا خلۃ، اور نہ ہی کچھ لینے کے بعد ختم ہو جائے گی، کوئی فدیہ دے دیا جائے گا، ولا شفاعۃ، اور نہ ہی کوئی کسی کی سفارش کام آئے گی، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ بیٹے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو، شاباش، ان کو کھڑا کر جاؤ، باہر کے بیٹھ جاؤ۔ یہ کون سا دن ہے محترم بھائیوں؟ یہ وہ دن ہے، اللہ اکبر، جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، مائیں اپنے حمل گرا دیں گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انسان دوسرے انسان سے دوڑ لگاتا ہوا نظر آئے گا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، ہر رشتے بے پہچان بن جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ، اس دن ایک ہی ذات کی بادشاہت ہوگی، تمام بادشاہتیں مفقود ہو کے رہ جائیں گی، تمام وزارتیں ختم ہو کے رہ جائیں گی، کوئی اثر، کوئی رسوخ والا نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے تیری میری اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اگر ہم ابھی بھی ان چیز طرف اپنے معاملات کو، اپنے نظر کو، اپنے وسائل کو استعمال نہ کریں، اور پھر وہ دن آ جائے جس دن تیرے میرے لیے نجات کے لیے وہ عمل
جو کام آنے والا ہے اس میں ہماری سستی و کوتاہی ہو جائے اور ہم یہی سمجھیں کہ جناب جیسے دنیا میں لے دے کے جان چھوٹ جاتی ہے ایسے ہی وہاں بھی نجات ہو جائے گی۔ نہ 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 محترم بھائیوں، اللہ اکبر اللہ، موت سے محترم بھائیوں نہ کوئی بچا ہے نہ کوئی بچ سکا ہے، چاہے امیر ہے غریب ہے، طاقتور ہے کمزور ہے، موت نے اس کو بھی آگ لیا ہے۔ اور ہمارے سامنے کتنی ایسی مثالیں ہیں، کتنے ایسے کندھوں کے اوپر ہم خود چھوڑ کے آئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر ہم نے کتنے عزیز و اقارب کو اتارا ہے، کتنے ننھے ننھے بچوں کی لاشیں اپنے ہاتھوں سے لے کے قبرستان تک گئے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، محترم بھائیوں پھر بھی ہمیں تھوڑا سا ڈر خوف نہیں لگتا، فکر لائق نہیں ہوتی، اس طرف دھیان توجہ کیوں نہیں جاتی کہ جس طرح میرا وہ عزیز و اقارب تھا میں بھی تھا ہو جاؤں گا، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ اس بات کو فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے، جو بھی دنیا میں آیا ہے، جس نے بھی سانس لیا ہے، جس نے بھی آنکھ جھپکائی ہے، ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے، ہر ایک نے ختم ہو جانا ہے۔ پہلے کے لوگ بھی کہاں گئے، ذرا نظر دوڑا کے دیکھ لو، وہ جن کو طاقت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی تھی، ڈھونڈو ڈھونڈو وہ لوگ کہاں چلے گئے، جن کو اثر اور رسوخ عطا فرمایا تھا وہ آج نظر نہیں آتے، جو اپنے دعووں میں بڑے بڑے بڑھ چڑھ گئے تھے، جو بڑی بڑی باتیں کرنے والے تھے، آج وہ نظر نہیں آتے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، فانی ہو گئے، مر کھپ گئے ہیں، اس دور کے بھی حالات ہی ہو جائیں گے، آگے بھی یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا، ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 254 کے اندر اور 255 کے اندر فرمایا کہ لوگو ایمان والو خرچ کر لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو نصیحت و وصیت فرما رہے ہیں، صحابہ کے ایمان کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ ایک جگہ بیٹھ کر آپ کی بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے، آپ کی خالہ صفیہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے عزیز و اقارب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک پہ کر کے اس کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ پہلے اپنی بیٹی اپنے لگتے جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب فرماتے ہیں، یا بنتی فاطمہ محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلینی جو چاہتی ہے مجھ سے سوال کر لے، جو مانگنا چاہتی ہے مجھ سے آج مانگ لے، جو تیری خواہش ہے اسے پوری کرنے کی اگر میں نے طاقت رکھی تو پوری کر جاؤں گا، تیرا مطلوبہ تجھے حاصل ہو جائے گا۔ جو بھی سوال کرنا چاہتی ہے میری لگتے جگر نور
نظر میری بیٹی فاطمہ مجھ سے سوال کر لے، تیرے بابا کی گنجائش ہوئی، اگر تیرے بابا کی استطاعت ہوئی تو تجھے دے دیا جائے گا، لیکن یاد رکھنا اعمالی اعمالی، نیک اعمال اپنے ساتھ رکھنا، اللہ رب العالمین کی رضا کے اعمال، اللہ کے تقرب کے اعمال، اللہ رب العالمین نے جو نیک اعمال ذکر فرمائے ہیں، اعمالی نیک اعمال ساتھ لے کے آنا، فلا یغنینک من اللہ شیئا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بابا تیرا بابا کل قیامت کے روز کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اس سے بڑی سفارش کیا ہوگی؟ لیکن اپنی بیٹی کو فرما رہے ہیں، اے میری بیٹی نیک اعمال کر کے آنا، تیرا بابا محمد بھی تیرے کچھ کام نہیں آ سکے گا۔ اپنی خالہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب فرمایا، اے میری خالہ جان آپ بھی یہ بات سن لیجئے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ رب العالمین کے ہاں جس بات کی قدر ہے وہ تو نیک اعمال جانے جاتے ہیں، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یہ مت سمجھ لینا کہ میرا بھتیجا میرا بھانجا اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، میری تو نجات ہو جائے گی، نا 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 نا، ایسا نہ سوچ لینا، ایسا نہ سمجھ لینا، اللہ رب العالمین تو نبیوں کو بھی اللہ رب العالمین اسی بات کی نصیحت و وصیت فرماتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے اعمال کو مزین کر لینا، اللہ رب العالمین اعمال کو دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین نے نبیوں کے بارے میں بے شمار جگہ پر فرمایا عمل کی طرف توجہ دلائی ہے، اعمال صالح کی طرف توجہ دلائی ہے، فرمایا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، جی پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، لیکن خیر کثیر کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کی بھی نصیحت فرما دی، فرمایا فصل لربک وانحر، لیکن اپنے رب کے لیے عبادت کرتے رہنا، اپنے رب کی نماز پڑھتے رہنا، قربانی دیتے رہنا، فصلی میں جانی عبادات ہے، انسانی جانی اعضاء کی تقاضے کے مطابق عبادات ہے، وانحر میں مالی عبادات شامل ہے، یعنی جانی اور مالی عبادت کرتے رہنا، اسی بات کو اللہ رب العالمین نے فرمایا انفقوا مما رزقناکم، خرچ کر لو، آج تو اس بات کو اللہ رب العالمین کا پیغام تو نے میں نے بھی سن لیا ہے، لیکن وہ وقت بھی آنے والا ہے جس وقت انسان اس بات کو دہرائے گا، کہے گا کہ ہائے کاش ایک تھوڑا سا وقت مل جائے، تھوڑی سی مہلت مل جائے، جو بھی جمع پونجی ہے، جو بھی معاملات ہیں، آج دنیا میں جا کے میں سارا کا سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والا بن جاؤں، اللہ رب العالمین فرمائیں گے نانا میرے بندے اب موقع نہیں ہے، اب وقت نہیں ہے، اور پھر ایسا بھی کہا جائے گا، ان کا قول بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ
يجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. کہیں گے اللہ جی تھوڑا سا ہماری طرف توجہ کیجئے، تھوڑا سا دھیان دے دیجئے، ہماری طرف التفات کر لیجئے، ہمیں ذرا دیکھ لیجئے، ہماری بات کو سن لیجئے، کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ جی ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے، تھوڑا سا ہی وقت دے دیا جائے، قلیل وقت ہی ہمیں دے دیا جائے، جا کے کیا کیا جائے گا؟ فَنَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. اللہ جی نیک عمل کریں گے، خوب نمازیں پڑھیں گے، خوب صدقہ و خیرات کریں گے، تیرا ذکر بجا لائیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ تیرے راستے میں جانی قربانی بھی دیں گے، تیرے راستے میں مالی قربانی بھی پیش کریں گے. جواب آئے گا کلا کلا، ہرگز ہرگز نہیں، جو وقت تمہیں دیا گیا تھا وہ وقت بھی بڑا کثیر حوالے سے بہت زیادہ وقت دیا گیا تھا، اس کے اعتبار سے تم تو تھوڑا سا وقت چاہتے ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ وقت تمہیں دے دیا جائے؟ ہرگز ہرگز اب کسی کو کوئی موقع نہیں ملے گا. اللہ اکبر. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ. اس وقت سے آنے سے پہلے تیاری کر لو کہ نہ انسان کا کوئی مال کام آئے گا، نہ اسباب کام آئیں گے، نہ وسائل کام آئیں گے، نہ نام و نسب کام آئے گا. آج انسان کہتا ہے میرے پاس مال ہے، میں بچ جاؤں گا. جا کے دیکھیے محترم بھائیو، دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ایسی مثالیں دکھائی ہوئی ہیں دنیا کے اندر کہ نہ اس کا مال کام آتا ہے، نہ اسباب کام آتے ہیں، نہ وسائل کام آتے ہیں، نہ عزیز و اقارب کام آتے ہیں. ہسپتال بھرے پڑے ہیں، ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، آئی سی یو بھرے پڑے ہیں محترم بھائیو، اور وہاں پر کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی وڈیرا ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی اپنے خاندان کا بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، بے بس ہے. ناک میں نلکی لگی ہوئی ہے، منہ میں نلکی لگی ہوئی ہے، ناف میں نلکی لگی ہوئی ہے کہ جناب اب یہ کھائے گا بھی نلکی سے، یہ سانس بھی نلکی سے لے گا، اور اپنی قضاء حاجت بھی نلکی کے ذریعے کرے گا. ساتھ ہی اس کا باپ بھی کھڑا ہے، بیٹا بھی کھڑا ہے، اس کی ماں بھی کھڑی ہے، اس کے عزیز و اقارب بھی کھڑے ہیں. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ایک الفاظ کہہ دے اور اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ الفاظ سن لے. اللہ اکبر. اللہ. پھر وہ عالم، وہ وقت کیا ہوگا کہ جسے اللہ رب العالمین نے کہا ہی حشر ہے، میدان حشر قائم کیا جائے گا، فیصلے کا دن، یوم القیامہ. اس دن کی ہولناکی، اس دن کی تباہ کاری، انبیاء علیہم السلام بھی اس دن کی ہولناکی سے اللہ رب العالمین کی پناہیں پکڑ رہے ہیں. ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا، لوگ جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں، جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں، جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہر بندہ پریشان ہے، تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے.
ہر زبان پہ یہی الفاظ ہیں کہ حساب کب شروع ہوگا، حساب کب شروع ہوگا۔ یہ اذیت، یہ تکلیف جو ان کے عذاب کا حصہ نہیں ہے، جو ان کے اعمال کا حصہ نہیں ہے، کا یہ اذیت، یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ جو عذاب کا، جو ان کے حساب کا، جو ان کے اعمال کا حصہ نہیں ہے، وہ برداشت نہیں ہوتی، اور جو ان کا حصہ ہوگا، ہر ایک بندہ کہہ رہا ہے حساب کب شروع ہوگا، دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ حساب کب شروع ہوگا، تیسرا کہہ رہا ہے حساب کب شروع ہوگا۔ آواز آئے گی، اور حساب شروع کرنا چاہتے ہو تو جاؤ اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، اللہ کے برگزیدہ رسول کے پاس، ان سے جا کے فرمائش کرو، درخواست کرو، عاجزی انکساری کے ساتھ مؤدبانہ پیش کرو اپنی عرضی، کہ وہ اللہ رب العالمین سے گزارش کریں کہ اللہ جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں، صرف حساب ہی شروع کر دے، لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ دوڑ کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے گردن جھکائے کھڑے ہوئے ہیں، کہیں گے آدم علیہ السلام آپ تمام انسانوں کے والد ہیں، آپ ہر انسان کے والد ہیں، آپ انسان اول ہیں، چلیے اللہ رب العالمین کے سامنے اس بات کو پیش کر دیجئے، کسی طرح ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کے روبرو پیش ہونے سے ڈر رہے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا، کہیں گے نا 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 نا، میں اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا، مجھے اپنی ایک وہ غلطی یاد ہے، اسے میں بھولا نہیں ہوں۔ کہا کون سی غلطی؟ وہ غلطی جسے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا تھا۔ ہاں توبہ کرنے کے بعد اللہ نے معاف بھی فرما دیا تھا، لیکن مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، اس درخت کے قریب چلا گیا تھا، میری مجال نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں، اللہ کے سامنے گزارش کر سکوں، اللہ کے سامنے سفارش کر سکوں۔ آدم علیہ السلام جیسا بندہ بھی اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر رہا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ حضرت آدم اب ہم کیا کریں؟ کہا تم میرے بعد نوح علیہ السلام اللہ نے بھیجے تھے، ان کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام بھی ہاتھ باندھ کے گردن جھکا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ یہاں بھی یہی کلام ہوگا کہ جناب نوح، اللہ رب العالمین نے آپ کو خاص عطا فرمایا علم، مقام، مرتبہ، آپ آدم ثانی کے لائے، آپ اللہ رب العالمین سے گزارش کیجئے، فرمائش کیجئے، نہ بھیجے اللہ تعالیٰ جنت میں، نہ بھیجے اللہ تعالیٰ جہنم میں، صرف حساب کتاب شروع ہو جائے، یہ تکلیف و یہ اذیت برداشت نہیں ہوتی۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہ، میں بھی اللہ رب العالمین کے سامنے گزارش سفارش نہیں کر سکتا، مجھے میری غلطی یاد ہے، ایک غلطی ہو گئی تھی، ہاں اللہ رب العالمین نے معاف بھی کر دی تھی، میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، اللہ نے منع کیا تھا، میں نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے منع کیا، مجھے میری وہ غلطی یاد ہے، میں جسارت نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے پیش ہونے کی۔ جاؤ تم اگلے نبی کے پاس جاؤ، اس سے اگلے نبی کے پاس جاؤ، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔
لوگ ہجوم کے ہجوم وقتاً فوقتاً دیگر پیغمبروں کے پاس جائیں گے، اور سارے انبیاء، سارے رسول، سارے پیغمبر یہی بات پیش کریں گے کہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہونے کی جسارت کر نہیں سکتے۔ آج اللہ رب العالمین بڑا غیظ و غضب میں، بڑے جلال میں ہے۔ اللہ، آج ہم اللہ کے سامنے نہیں پیش ہو سکتے۔ آواز آئے گی، اور لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، جی کافر ایک ہی اللہ کا پیارا بندہ ہے، اللہ کا پیارا نبی ہے، تم سب کو چھوڑو اس کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ رب العالمین اس کی بات کبھی نہیں ٹالتا۔ کہا کون؟ اللہ اکبر، اللہ۔ محترم بھائیو خوش ہو جائیے، وہ کس پیغمبر کا پیغمبر نام لے رہے ہیں؟ وہ تیرے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں۔ کتنے اعزاز کی بات ہے۔ لوگ دوڑ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور آپ کے سامنے یہ تقاضا رکھیں گے۔ نبی علیہ السلام ان کی بات سنیں گے، سننے کے بعد سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے۔ لوگ بھی آپ کے ساتھ سجدے میں گر جائیں گے، اور جو سجدہ نہیں کرتا نا، وہ گرنا چاہے گا لیکن گر نہیں سکے گا۔ وہ دیکھے گا کہ لوگ سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اللہ کا پیغمبر سجدے میں گرا ہوا ہے اور میں کھڑا ہوا ہوں، میرے لیے کتنی بدبختی ہے۔ کیونکہ دنیا میں تو جب سجدے کا حکم آتا تھا سجدے نہیں کرتا تھا، دائیں بائیں آگے پیچھے نکل جاتا تھا۔ آج تو کیسے سجدہ کرنا چاہتا ہے؟ دنیا میں تو صحیح سالم تھا، آج تیری پیٹھ میں سریا آ گیا ہے، آج تو لاکھ جھکنا چاہے گا، جھک نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ محترم بھائیو، یہ سجدے بڑے قیمتی ہیں۔ یہی سجدہ اللہ رب العالمین کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ فرمایا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور ایک طویل اور لمبا سجدہ فرمائیں گے۔ اس سجدے کے اندر اللہ رب العالمین کی تسبیحات بلند فرمائیں گے۔ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ یہ پڑھتے جائیں گے، کہتے جائیں گے، بڑا لمبا ٹائم گزر جائے گا، لمبا طویل سجدہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا غیظ و غضب جاہ و جلال بڑی شان و شوکت میں ہوگا۔ اس سجدے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا غضب ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ پیارے پیغمبر، میرے پیارے بندے، میرے چہیتے، میرے لاڈلے، سر اٹھائیے۔ نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک اٹھائیں گے، لوگ بھی ساتھ ساتھ اٹھ جائیں گے۔ ابھی نظریں نیچے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام سجدے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ابھی بات کا آغاز ہوا ہے۔ ارفع رأسک، سر اٹھائیے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جب کوئی بڑا ناراض ہو جائے نا، یعنی خاندان کا، کوئی قبیلے کا، کوئی گھر کا کوئی بڑا ناراض ہو جائے، اللہ اکبر، تو دل یہی چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ ہم سے بات کر لے، کیونکہ جہاں پہ اس نے بات کی نا تو وہی معاملہ ختم۔ وہ رب العالمین، الہ العالمین تو آج ناراض تھا، نبی علیہ السلام کے سجدے کی وجہ سے راضی ہو گیا۔
وہ ایک سجدے کی وجہ سے اتنا ناراض ہو جاتا ہے، ایک سجدے کی وجہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ شیطان نے، ابلیس نے کیا کام کیا تھا جو اتنا اللہ رب العالمین اس پہ ناراض ہے؟ اس نے سجدہ ہی نہیں کیا تھا۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کو راضی، اللہ کو منا رہے ہیں سجدے کے ساتھ۔ آج تو اور میں یہ سمجھیں کہ تو اور میں سجدہ نہ کریں، اللہ رب العالمین ہم سے راضی رہے، اسے کھلاتا رہے، پلاتا رہے، جگاتا رہے، سلاتا رہے، ہماری ساری فرمائشیں مانتا رہے۔ اللہ اکبر اللہ، ایسے تو ہمارا باپ بھی نہیں مانتا، گھر کا بڑا نہیں مانتا، سیٹ نہیں مانتا، اس رب کو ایسے منانے چلے ہیں بغیر سجدے کے۔ اسے تو ایک سجدہ منا لیتا ہے۔ اپنی پیشانی کو جھکا، اللہ کے سامنے، رب کے سامنے دیکھ، وہ رب کیسے جلدی مانتا ہے۔ فرمایا ارفع راسک، اللہ کے نبی جی اپنا سر مبارک اٹھائیے، آپ سر مبارک اٹھائیں گے، سل تعطا، آپ سوال کیجئے عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے سفارش قبول کی جائے گی، یہ بھی اللہ کے حکم سے کی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے اپنی مرضی سے سفارش ہو رہی ہے، یہاں تو جناب ہر پیر، ہر فقیر، ہر بڑا، ہر چہرہ، ہر تیرا، ہر میرا، جناب یہ دعوے کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ جناب ہم اپنے مرید کی سفارش کر لیں گے۔ اللہ اکبر، تو پھر نبی سے بڑا ہو گیا؟ نبی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر پا رہے۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر سفارش کرنے کی جسارت کر سکے؟ جب تک اللہ کا اذن نہ ہوگا، اللہ کا حکم نہ ہوگا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، پھر آسانیاں شروع ہونے لگیں گی، حساب کتاب شروع ہونے لگے گا۔ اس دن کی ہولناکی سے ڈرایا جا رہا ہے کہ آؤ لوگ، ابھی بھی وقت ہے، تیرے میرے پاس وقت ہے، تیرے پاس صحت، میرے پاس صحت موجود ہے، آج جسمانی طاقت بھی موجود ہے، روحانی طاقت بھی موجود ہے، مالی طاقت بھی موجود ہے، اسباب و وسائل بھی موجود ہے۔ فرمایا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خوب تیاری کر لو، خرچ کر لو اس چیز میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ یہ صحت ہم نے عطا فرمائی ہے، اس صحت کو اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ ہم نے تمہیں عمر عطا فرمائی ہے، اس عمر کو اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ ہم نے اسباب عطا فرمائے ہیں، وسائل عطا فرمائے ہیں، دولت، مال و دولت عطا فرمایا ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں لگا لو۔ یقیناً میرا بھلا نہیں کرو گے، خود اپنا ہی بھلا کر جاؤ گے، تیرا میرا ہی بھلا ہونا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ساری خلقت جتنی بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والی ہو گئی ہے، وہ سب ایک میدان میں جمع ہو جائے اور اللہ کی تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات میں لگ جائیں، سجدے میں گر جائیں، روئیں، گڑ گڑائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، وہ تو ہے ہی بلند۔ فرمایا اگر ساری خلقت مل کر ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور خوب دل کھول کے اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کی توہین معاذ اللہ، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی گستاخی معاذ اللہ دل کھول کے کریں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تیرے میرے اعمال کرنے سے
نہ اللہ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے تیرے میرے اعمال نہ کرنے سے، نہ اللہ کی عزت معاذ اللہ گھٹتی ہے۔ اللہ ہے ہی بلند بالا، وہ جو اعمال ہیں وہ تیرے میرے لیے ہی فائدے مند بنتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے ہم اپنے اعمال اس لیے انجام دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے آگے وہ چیز آتی ہے۔ آج انسان جو بوئے گا کل وہی کاٹے گا محترم بھائیوں۔ آگے فرمایا والکافرون هم الظالمون، اور کافر نافرمان یہی اللہ کے ہاں ظالم کہلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔